اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہتا ہو، اپنی اصلاح چاہتا ہو، اس کے لیے یہ یوں سمجھو کہ تقریباً ضروری جیسے اعمال میں سے ہے کہ رات کی نماز کا کچھ حصہ وہ پائے، کم از کم تعادی۔ البتہ حضرت والا نے جو یہاں پر بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا آسان طریقہ حضرت نے بتایا۔ نماز تہجد کی اصل وقت تو ہے آخر شب، رات کا جو آخری حصہ ہے وہ افضل وقت ہے تہجد، بلکہ فقہائے کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو دوسرا تہائی حصہ یہ افضل ترین وقت ہے کہ آدمی اس وقت میں تہجد پڑھے، پھر چاہے بعد میں سو جائے اور پھر فجر کے لیے اٹھے۔ اور اگر رات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آخری حصہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے تہجد کے لیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو آخر شب میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرے۔ لیکن ایک حدیث ہے جو معجم طبرانی میں مروی ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا بد من صلاۃ بلیل ولو حلب شاہ، کہ رات کے وقت میں کچھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ضروری ہونے کا معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کی خاطر آدمی کو ضروری ناگزیر ہے کہ وہ رات کے اندر کچھ نماز پڑھے۔ اور فرمایا ولو حلب شاہ، چاہے وہ اتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ دویا جاتا ہے۔ بکری کا دودھ اگر دوئے بہت زیادہ وقت نہیں لگتا اور جلدی دوہا جاتا ہے کیونکہ دودھ کم ہوتا ہے بکری کا گائے اور بھینس کے مقابلے میں۔ تو بتائیں کہ جتنی دیر میں بکری کا دودھ دویا جاتا ہے اتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن نماز رات کی نماز فرمایا لا بد من صلاۃ بلیل، ضرور ہونی چاہیے اور کسی مومن کو وہ چھوڑنی نہ چاہیے۔ پھر آگے فرمایا، یہ حدیث ہی کا حصہ ہے کہ وما کان بعد صلاۃ العشاء فهو من اللیل، کہ نماز عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل میں داخل ہے، تہجد کے مفہوم میں داخل ہے، جو عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی۔ اس نے اس حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ آسانی کا راستہ تجویز فرما دیا کہ اگر سونے کے بعد اٹھنا مشکل ہو رہا ہے تو اول شب میں نماز عشاء پڑھنے کے بعد بھی اگر کچھ نماز تہجد کی نیت سے، صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ تہجد اور صلاۃ اللیل کی برکات سے محرومی نہیں ہوگی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی کو کوشش تو پوری یہ کرنی چاہیے کہ آخر شب میں اٹھ جائے، لیکن اگر اس کی عادت نہیں پڑی یا کوئی عارض درپیش ہے تو نماز عشاء کے بعد اور وتر سے پہلے اور عشاء کے بعد کچھ رکعتیں پڑھنے کا معمول بنا لے، بنیت تہجد بنیت صلاۃ اللیل۔ وہ تو روزانہ پابندی سے پڑھے، ساتھ ہی کوشش کرتے رہے کہ آخر شب میں بھی آنکھ کھل جائے، اور آخر شب میں آنکھ کھل جائے تو پھر اس وقت میں جتنی توفیق ہو اس وقت میں پڑھ لے، اور اگر فرض کرو آنکھ نہ کھلی تو کم از کم عشاء اور وتر کے درمیان جو نماز پڑھی ہے وہ صلاۃ اللیل اور تہجد کے حکم میں انشاءاللہ لکھی جائے گی، اور تہجد اور صلاۃ اللیل کی برکات سے مکمل محرومی نہیں ہوگی۔ یہ کام تو بھائی ہر مومن کو کرنا ہی چاہیے کہ عشاء اور وتر کے درمیان کچھ رکعتیں پڑھ لے تہجد کی نیت، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جتنی توفیق ہو اتنی پڑھ لے، اور پھر کوشش ساتھ میں یہ بھی رہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے، بلکہ اپنی یہ کوشش جاری رکھے کہ آخر شب میں بھی میں اٹھوں، اور جب اٹھ جائے تو اس وقت کی نماز بھی ادا کرے۔ www.darsequran.com